بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانیت میں غالباً علی اصغر واحد ایسے شہید ہیں جو اتنے کم سن ہونے کے باوجود میدان جنگ میں لائے گئے اور مخصوص طور پر نشانہ بنا کر قتل کیے گئے۔ علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ ان کی کل عمر 6 ماہ تھی۔ وہ ام رباب کے بیٹے تھے۔ ان کی شہادت نے واقعہ کربلا میں جان ڈال دی۔ فی الواقع اس بچے نے شہدائے کربلا کی عظمت کو چاند لگا دیے۔ ان کی شہادت سے دنیا پر یہ ثابت ہو گیا کہ یزید کی بے اہمیت کے لیے تنہا حسین کا خون کافی نہ تھا، بلکہ وہ ایسے تمام افراد کو قتل کرنے پر آمادہ تھا جو کسی وقت بھی، خواہ وہ وقت یزید کے دور حکومت کے بعد ہی ہو، اسلام کو زندہ رکھنے کا ارادہ کرتے۔ حضرت علی اصغر کی شہادت کچھ انوکھے انداز سے واقع ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب میدان میں آواز استغاثہ بلند کی اور ان کی مدد کرنے والا کوئی مرد باقی نہ رہا تو خیمہ کے اندر جھولے میں پڑا ہوا یہ بچہ بےتاب ہو گیا۔ بیویوں نے خیال کیا کہ شاید پیاس کی شدت کے سبب یہ بچہ دم توڑ رہا ہے، اس لیے انہوں نے آہو واویلا شروع کی۔ جو ہی مخدرات عصمت کی آواز امام علی مقام کے کانوں میں پہنچی، فوراً میدان سے پلٹ کر خیمہ میں تشریف لائے۔ بی بی ام کلثوم سے رونے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ معصوم پیاس سے جاں بلب ہو رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے دو تاکہ میں لشکری ادا میں لے جا کر دکھاؤں، شاید کسی کے دل میں رحم کی کچھ رمق باقی ہو اور وہ اس بچے کو ایک قطرہ آب دے دے۔ امام نے بچہ کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا، گھوڑے پر سوار ہو کر چلے۔ دھوپ سخت تھی، اس لیے دامن سے چھپا لیا۔ اشقیاء کوفہ و شام سمجھے کہ حسین اب قرآن لے کر آ رہے ہیں تاکہ قرآن سے فیصلہ کریں، مگر یہ ایک احمقانہ خیال تھا۔ جب صفین میں قرآن کی توہین کی جا چکی تھی تو اب دوبارہ اس کو پیش کرنے کا کیا موقع تھا؟ جن لوگوں نے قرآن کی آواز پر کوئی توجہ نہ دی بلکہ چند گھنٹوں میں مومنین اور خاندان پیغمبر علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، ان کے سامنے قرآن لانے کا کیا فائدہ ہوتا؟ مختصر یہ کہ امام نے فوج کے روبرو پہنچ کر دامن ہٹایا اور بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس بچے نے 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ نہیں پیا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگو، اگر تمہارے خیال میں حسین خطاوار ہے تو سچ بتاؤ کہ اس معصوم بچے نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس کو بھوک اور پیاس سے کیوں تڑپا رہے ہو؟ کوئی شبہ نہیں کہ اس موقع پر پتھر کا دل بھی موم ہو جاتا۔ چنانچہ اس فکرے کا یہ اثر ہوا کہ فوج میں ہلچل مچ گئی۔ لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہوئیں کہ واقعی اس بچے نے کیا قصور کیا ہے۔ امر سعد نے اپنی فوج کی جب یہ حالت دیکھی تو حرملہ سے کہا کہ حسین کی بات کاٹ دے۔ حرملہ بن کاہل اسدی نے 3 پہلوؤں کا ایک تیر کمان میں جوڑا اور حسین کی طرف پھینکا۔ جو ہی یہ تیر امام کے نزدیک سنسناتا ہوا پہنچا، علی اصغر نے ہمک کر اس کو اپنے گردن پر لے لیا۔ نازک سا گلا تھا، تیر اس کو چھید کر امام حسین علیہ السلام کے بازو میں بے وست ہو گیا۔ بھوکا اور پیاسا یہ ننھا سا بچہ باپ کے ہاتھوں پر لوٹنے لگا اور پھر جان دے دی۔ امام کے دل میں ایک گہرا زخم لگا، آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ آپ نے بے وقتے تمام اس تیر کو حلق سے کھینچ کر نکالا اور کفن کی جگہ اس معصوم بچے کا خون اسی کے بدن پر ملتے ہوئے فرمایا، اے پارہ جگر، بخدا تیرا مرتبہ خدا کے نزدیک ناکا صالحہ سے زیادہ ہے، جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صالحہ سے زیادہ ہیں۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ امام نے وہ خون اپنے چہرے اقدس پر بھی مل لیا اور فرمایا، میں بروز قیامت اسی طرح اپنے جد امجد سے ملاقات کروں گا اور اسی طرح بارگاہ خدا میں حاضر ہو کر فریاد کروں گا۔ علامہ سلیمان بلخی حنفی تحریر کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ تو اس قوم مولانا پر گواہ رہنا، انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ تیرے پیغمبر کی ذریت کو باقی نہ رہنے دیں گے۔ پھر آپ بے حد روئے۔ اس کے بعد امام نے ذوالفقار سے اسی جگہ ایک ننھی سی قبر کھود کر بچہ کو اس میں دفن کر دیا، مگر اشقیاء نے قبر کھود کر بچے کا سر کاٹ لیا، فلعنت اللہ علیہم اجمعین۔ حقیقت یہ ہے کہ علی اصغر نے جان دے کر اسلام کے بقا کی ضمانت دے دی۔ ان کی وہ ننھی سی لہر جو بعد میں مٹا دی گئی،
حسین کے جذبہ صبر و رضا ان کی عزم و استقلال کی ابدی یادگار بن گئی۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام اس نقطہ کو سمجھ رہے تھے، اسی لیے بچے کو دفن کرنے کے بعد مطمئن نظر آ رہے تھے۔ اب حسین کے پاس اپنی جان کے سوا کوئی ایسی ہستی باقی نہ تھی جس کو قربانی کے لیے پیش کرتے۔ کسی شاعر نے اس موقع کا صحیح نقشہ کھینچا ہے، کہتا ہے: ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔